عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، میں 2 سال کے بعد آج گھر آیا ہوں۔ میں سفر پہ تھا، سفر سے 2 سال کے بعد میں آیا ہوں۔ تو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ عمل سے ہے۔ تو میں بڑی خوشی خوشی گھر آیا تھا۔ تو جب یہ صورتحال دیکھی تو میری ساری خوشی جاتی رہی اور میں بڑا پریشان ہو گیا، اور میں نے اس سے استفسار کیا، پوچھا اس سے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ تمہارا ہی ہے، تو وہ اس کی نسبت جو ہے وہ میری ہی طرف کر رہی ہے، تو میں اب کیا کروں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ منکرین حدیث اکثر صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس سے ملتا جلتا واقعہ کوئی اس کی تائید جو کرتا ہو وہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اتار دیتے ہیں۔ جیسے منکرین حدیث نے آدم علیہ السلام کی عمر پہ اعتراض کیا کہ 1000 برس عمر کیسے ہو سکتی ہے کسی انسان۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرما دیا قرآن پاک میں کہ 950 سال انہوں نے اللہ کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دی ہے 950 سال۔ تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کر دی۔ تو وہ شخص یہ کہنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد ارادہ کیا اور حکم جاری فرمایا کہ اس عورت کو ہے جو وہ رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تو جب آپ نے یہ حکم سنایا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے فیصلے کو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو ان کے پاس دلیل تھی، اس لیے انہوں نے اس کے فیصلے کو چیلنج کر دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا ہی واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا تھا۔ شبیبہ گامدی آئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ جننے کے بعد سنسار کرنے کا حکم دیا تھا کہ پہلے تم اس عمل کو جنو، جو تمہاری اولاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہیں سنسار کیا جائے۔ تو اس کے پیٹ میں ایک جان ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس عورت کو آپ نے رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے تو آپ بے شک کر دیجئے، لیکن اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی جیسے ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائیوں یہ بڑا ایک فکریہ بات ہے، بڑی فکر والی بات ہے کہ بعض علماء نے اس پہ فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے کہ آج ڈاکٹر پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اعضاء پورے نہیں ہیں، اس کا دماغ پورا نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ ابورشن کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی سے یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی کتنے ہی انسان ہیں، کتنے ہی بوڑھے ہیں جو معذور ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی نوجوان ہیں جو معذور ہو جاتے ہیں، پھر کیا آپ ان کے بھی قتل کا فتویٰ جاری کریں گے؟ یہ خود سے من گھڑت فتویٰ ہے، اس کی قرآن و سنت کے لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے فتویٰ جاری کیا ہے، کیونکہ بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو عورت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو چلی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر تجھے رجم کیا جائے گا، تجھے سنسار کیا جائے گا۔ تو وہ عورت چلی گئی۔ تو
اس نے پھر اس بچے کو جنم دیا۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اس کے باپ نے بھی اس بچے کو دیکھا، تو وہ بچہ، اس کی عمر اتنی تھی جب وہ پیدا ہوا کہ اس کے دانت نکل آئے تھے، بہت عمر کا بچہ تھا۔ تو وہ باپ نے جب دیکھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو، قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بچہ ہے، میرے ہی جیسا ہے۔ تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ معاذ ابن جبل جیسے بچے ماؤں نے جننے بند کر دیے ہیں۔ اگر آج معاذ نہ ہوتا تو عمر اس عورت کو ناجائز رجم کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، کائنات کے اندر کوئی بھی امتی ایسا نہیں ہے جس کے قول یا فعل کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن دلیل کی صورت میں۔ یہ نہیں کہ میں آپ سے بہت بڑا عالم ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، دلیل کے اس پہ، دلیل کے ساتھ آپ جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ بھائی، اور دلیل کے لیے کیا چیز ہے؟ دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا عمل، یہ دو چیزیں دلیل کے لیے کافی ہیں۔